جی سلیمان بھائی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جو پہلے انبیاء پر وہ نازل ہوئی ہے. اس زمانے میں اس کا نام انجیل تھا، کسی زمانے میں تورات تھا، کسی زمانے میں زبور تھا. اور آپ کچھ بتانے لگے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا بائی نیم، اور پھر کہا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ لوگ دی ہے ہم نے ان کو الکتاب والحکم والنبوہ، اور حکم فیصلہ کرنے کا، اور نبوت منصب نبوت. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس چیز کا انکار یہ لوگ کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، پھر تحقیق ہم نے اس کتاب کے حمایتی اور بنا دیے ہیں. یہ اگر کرتے ہیں تو کریں انکار. ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کون اس میں آ رہا ہے، کون اس میں سے نکل رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے، جیسے جس کو ایکسیپٹ کریں گے آپ تو پھر آپ ہی کا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام صاحب کتاب ہیں، خاص کتاب ہے ان کے پاس، اور وہ اللہ کی کتاب وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، شروع سے چلی آتی ہے. نہیں، صحائف کو بھی تو کتاب کہا جا سکتا ہے نا. ایسا چونکہ بڑی کتب جو معروف ہیں وہ یہ 4 ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے نبیوں کے نام 16 گنے، 18 یا جو اس میں بعض حوالوں سے 2-3 پہ کچھ اختلاف بھی ہے، یا اگر آپ یہ تسلسل میں 18 ہیں، مگر اگر آپ جوڑیں تو یہ 25 بن جاتے ہیں انبیاء کرام. اب ان میں سے اگر 4 صاحب کتاب ہیں یا جن کے پاس یہ ریفرنسز نام کے اعتبار سے ملتے ہیں، تو باقی لوگوں کے پاس بھی تو کوئی ہدایت لے کے آئے ہوں گے. اب اگر وہ ہدایت لے کے آئے ہوں گے تو وہ کتب ہوں گی جو آپ نے جیسے یہ 18 کی حد تک بتائی بات، مگر ان کے نام نہیں ہیں، اس قرآن میں بھی نہیں ہیں اور تاریخ میں بھی نہیں ہے. جی فلاں نبی کے پاس حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس، یا علیہ السلام کے پاس، ادریس علیہ السلام کے پاس، یا باقی جو معروف لوگ ہیں. ایون ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کون سی کتاب تھی؟ ان 4 معروف کتابوں کے علاوہ باقی اگر نبیوں کا ذکر ہے تو کتب کا ذکر نام نہیں ہے. اس لیے باقی جو نبی ہوں گے، یا ان کو آپ نبی تو خیر سارے ہی ہیں، جو اس میں رسول ہوں گے وہ صاحب کتاب ہیں، اور جو نبی ہیں پیغمبر ہیں وہ ان کے پاس پچھلی کتاب کی فالوئنگ، ان کے پاس صحائف تھے جو یہاں پہ مطلب ان کا نام قرآن میں نہیں ملتا. اچھا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کر کے ایک الکتاب کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے الکتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی. اچھا، ہم کو یہی بات آگے اور جگہوں پہ کراس میچ بھی ہو جاتی ہے. جیسے ایک آیت ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے نبی، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے لیے، اور شمار رکھو ان کی عدت کا. تو ایک نبی
سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ جب تم لوگ طلاق دو تو اس طرح دو. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب میں بیک وقت مختلف انبیاء کرام سے مخاطب ہیں. ہر دور میں آنے والے کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو ہے کہ اگر وہ طلاق دینے جائے گا تو اس طرح دے گا. تو حضرت ابراہیم کا دور ہے تو ان کے اوپر بھی یہی حکم ہے، اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پوتے جیسے یعقوب علیہ السلام، یا ان کے کوئی اور رشتہ دار حضرت لوط علیہ السلام، ہر دور میں ان کے اوپر یہی حکم لاگو رہے گا. تو اس کتاب یہ کو ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ کے حوالے سے آپ یہ والی بات کر رہے ہیں. مطلب وہ انبیاء تو گزر چکے، مخاطب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صرف صاحب قرآن محمد ہے. رسول اللہ مخاطب نہیں ہے. نہیں اچھا، اس میں آپ نے نبی یا نبی ہو اذا طلقتم النساء، اب اس میں مخاطب تو نبی ہی کو نبی ہے نا، تو نبی تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. پھر یہ ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ اس ایڈریس میں وہ لوگ جو 8,000 سال 6,000 سال پہلے گزر گئے، اس ایک عام تحقیق کے مطابق کہ جی انبیاء کا سلسلہ وہ 8,000 سال کا ہے سارا آج تک، تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے 6,500 سال کا ہوگا. تو اس میں وہ پرانے لوگ جو مر گئے، مطلب وہ ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں ہو گئیں، ان کے، یا اللہ نے اگر ان کے جسد خاکی محفوظ رکھے ہیں تو وہ اس کی مصلحت، اس کی حکمت ہوگی، ورنہ اس جہان میں وہ اب مخاطبین میں نہیں آتے. تو پھر اس سے آپ کیوں نریٹ کرتے ہیں ان پرانے انبیاء کو کہ جی اس ایڈریس میں وہ بھی مخاطب ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکم ہے اللہ کا، یہ نبی کے ساتھ ہے کہ اے نبی جب تم لوگ طلاق دو. تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ سے خطاب نہیں ہے. طلقتم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، تو تم لوگ ہو جمع گئے. کا صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہو گیا، سوال کا جواب آ گیا. مگر اس میں آپ کے خیال میں نبیوں کی ہی جو کیٹیگری ہے وہ ایڈریسڈ ہے. ہاں، اور اس میں آپ کا مطلب نریشن آپ یہ لے رہے ہیں کہ جو پرانے نبی گزر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی آیات کے ذریعے ایسا ہی کوئی ایڈریس ہوگا، یا وہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہوگی. یو مین دیٹ اس کتاب سے انسپائر ہونے والے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام سے چلے آتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کتاب سے اپنے لیے یہ ہدایت اخذ کی ہوگی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے جب کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، تو انہوں نے اس کتاب کے پہلے جملے سے انسپائر ہو کے یہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کتاب کے پہلے جملے سے انسپائر ہو کے کسی کو خط لکھتے ہوئے اپنی اس پریکٹس پر عمل کیا. اپنے اس عمل کو، ان کا یہ عمل ہم کو معلوم ہوا کہ وہ جو خط کتابت میں پہلا جملہ یہی لکھ رہے ہیں. اور حضرت محمد رسول اللہ نے بھی اسی کتاب سے انسپائر ہو کر اپنے دور کے مسلمان یا دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. تو ان کا بھی سب سے زیادہ استدلال یہ رہا، یہ رہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. صحیح. تو جب انہوں نے یہ پیغام
बुलंद मकाम पे खड़े होके अपनी कौम को दिया, तो इतनी शद्दोमत से ये पैगाम दिया कि लोग कहने लगे ला मुहाला ये पहली वही है। हालांकि वो पहली वही नहीं है, वो तो 96 सूरह के अल्फाज हैं। पहली वही तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सही है, आपकी बात समझ गया। मगर अब मेरा सवाल ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम